ماشاءاللہ یہ کہ مولانا عمر فاروق جبار صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں عقیدہ ختم نبوت الوحیت اور افاقیت کے عنوان پر گفتگو کر رہے تھے اور آپ کو اور مجھے یہ پیغام دے رہے تھے، یوں اس قسم کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں اس قسم کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جانب عالم پہ فدا جان کریں گے، کافر ہے جسے ہو ختم نبوت کا انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے۔ بھرپور بلند آواز میں میرے نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ماشاءاللہ یہ تھے مولانا عمر فاروق جبار صاحب، ہم نے اپنے ادارے کے طالب علم متخصص حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب سے ملتمس ہوں جو کہ مبارک ثانی کیس کے متعلق اپنی گفتگو کریں گے، اور یہ گفتگو اردو میں نہیں بلکہ انگریزی زبان میں کریں گے۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی مادری زبان ہے، اسے سنتے ہوئے مزہ آتا ہے، لیکن یہ دوست کافی محنت کر کے آج آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہونے لگے ہیں، اپنی زبان سے ہٹ کر کسی اور زبان میں تیاری کرنا، اس میں گفتگو کرنا انسان کے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں اپنے برادر محترم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب سے ملتمس ہوں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور انگریزی میں مبارک ثانی کیس کا مکمل طور پر ہمارے سامنے اس کی وضاحت فرمائیں۔ مولانا مفتی محمد زبیر صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Respectable teachers,
Prophet ﷺ is the last messenger, and the completion of palace of prophethood, which was supposed to be done, has happened. Din has been completed with the coming of Prophet ﷺ. Therefore, there is no shortage of religion with his. So, since the palace of prophethood has been completed and the door of prophethood has been closed, so there is no room left for a new prophet to come. But some rest and unlucky people, despite being the last prophet, and started themselves prophets. But history is a witness that whenever West claimed false prophethood, the Muslims of that time brought him to the end. During the time of Prophet ﷺ, a person known as Molana Podcast, he claimed false prophethood. Prophet ﷺ sent an army to behead him. After that, the Prophet ﷺ died from his death. After the departure of Prophet ﷺ, a person who known to the Muslims at Khalifa Bila Fasal, Sadiq Akbar Radiallahu Anhu, sent the same army to behead the Molana Podcast. And the martyrs of this war was 1,200. And dear audience, I just want to talk about an important thing, that the companions who fought on all fronts with Prophet ﷺ for the protection and defense of Islam, and the number of that martyrs, totally 259. Well, the martyrs who fought and sacrificed their lives for the protection but Muslims of that time take full part to sending them into the hell. And after that, in more people of more rest people came and claimed false prophethood, such as Aswad Ansi, etc. In 1901, a person named Mirza Ghulam Ahmad Qadiani also falsely claimed to be a prophet of the permanent Sharia. And he was brought by the British, and they only want to achieve the goal of prophethood. After that, he died from his death, but his followers are still present in the world and became a nuisance to the Muslims. And they are spreading the false prophethood and the false teachings of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. I just want to speak about you, to speak you that the Qadiani are outside and infidels from the circle of Islam, and they have no relationship with the Muslims. And their orders is different from other non-Muslims, because other non-Muslims don't call themselves Muslims and don't believe on Islam, but Qadianis call themselves Muslims, and they are spreading
and they are spreading false prophecy of Mirza Qadiani. I want to speak about this, that if a person sells alcohol, it is a crime in Islam. But if a person sells alcohol by labeling it as Zamzam, it is a greater crime. Some time ago, a case decided, name is Mubarak Ahmad Sani, and in this case, the Qadianism was completely defended. The background of this case is in 7/3/2019, in the area of Shanab Nagar, erstwhile Rabwa, Mubarak Ahmad Sani distribute there the distorted interpretation of Quran. Although it has become a law in 2018 that this tafsir, named Tafsir Saghir, it is to print and to distribute this tafsir. And Mubarak Ahmad Sani printed and distributed this tafsir. After that, an application filed against him for this crime. But these Qadiani people have influence in the police stations there. Therefore, the implementation was delayed. In 6/12/2022, a case was registered under the Section Quran Printing Act 295B and 298C against Mubarak Ahmad Sani. The case was registered. After that, finally, this case reached the Supreme Court. Supreme Court decided that does such this thing in the four walls of his house, he can do it. But outside of his house, he can't do it. I want to ask you a question, whether to plan against the politician of a country, it is a crime or not? When it is a crime, so it is also a crime to distribute this tafsir by inviting the pupils inside the house. I don't understand that about this world there are so great rules to control the crimes, but there are no rules for Akhirat to control the crimes. And in last, I especially thankful to our great leader, Hazrat Maulana Fadlur Rahman, and our great scholar, Mufti Muhammad Taqi Usmani Hafidahullah, that these persons decided this case actually to the Supreme Court. After the suggestion of these persons, Supreme Court decided the right path of this case. And I want to end my speech from this poetry. कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, ये थे मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो कि मुबारक सानी केस के मुतालिक इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन उनके लिए बात करना बहुत मुश्किल था और हमारे लिए सुनना भी बहुत मुश्किल था। ज़ाहिरी बात है, आजकल मिजाज ये बन चुके हैं, हमें बात वो चाहिए जो हमारे कानों तक एक मज़ेदार और पटाखेदार बात पहुँचे और हमें सुनने का मज़ा भी आए। तो अल्लाह करीम इनकी मेहनत को कबूल फ़रमाए और हर ज़ुबान के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में तो मुकम्मल तौर पर
ختم نبوت کا پیغام پہنچ چکا ہے ہر زبان میں، لیکن انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب پہلے اردو میں گفتگو ہوئی اور اس سال باقاعدہ انگلش کا آغاز کیا گیا، اور دارالعلوم ختم نبوت کے زیر اہتمام ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں انشاءاللہ العزیز آئندہ سالوں میں مختلف زبانوں میں گفتگو ہوگی، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہماری یہ عارف والا کی سرزمین پر جو اللہ کریم نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ختم نبوت کے عنوان سے ایک مکمل طور پر ادارہ منعقد ہوا، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ اور اس کی مکمل جو پیغام ہے ہر زبان تک انشاءاللہ ہم پہنچانے کی کوشش فرمائیں گے۔ اب نماز عشاء کا وقفہ کیا جاتا ہے، اور ٹھیک 7:25 پر عشاء کی نماز مسجد میں ادا کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز 7:50 پر دوبارہ دوسری نشست کا آغاز ہوگا، اور ہمارے باہر سے تشریف لانے والے تمام علماء کرام الحمدللہ عارف والا کی سرزمین پر تشریف لا چکے ہیں، لیکن میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جیسے ہی اذان ہو وضو کریں، نماز کی تیاری کریں اور اس کے بعد نماز ادا کریں۔ عموماً ہوتا ایسے ہے کہ محافل 11-12 بجے ختم ہوتی ہیں، پھر چونکہ خطیب بھی تھکے ہوتے ہیں، انتظامیہ والے بھی تھکے ہوتے ہیں، سننے والے بھی تھکے ہوتے ہیں، پھر نماز جو ہے وہ ہماری بستر کی زینت بن جاتی ہے۔ اس مرتبہ ہمارے عارف والا دارالعلوم ختم نبوت کی جو مجلس عاملہ ہے، انہوں نے باقاعدہ مشورہ کیا کہ نماز عشاء جو ہے وہ پہلے وقت میں ادا کی جائے، تاکہ بعد میں جو سستی اور کاہلی کا مظاہرہ ہوتا ہے اس سے ہم بھی بچ سکیں، اور جو حضور کی ختم نبوت کا پیغام ہے اس کا صحیح معنوں میں ہم حق ادا کر سکیں۔ ابھی اذان ہوگی، تمام دوستوں سے گزارش ہے باہر وضو خانہ موجود ہیں، وضو کریں، نماز کی تیاری کریں۔ 7:25 پر انشاءاللہ ٹھیک جماعت کھڑی ہوگی۔ ابھی میں مفتی محمد زبیر صاحب سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائیں اور اذان دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نماز جو ہے 7:20 پر ادا کی جائے گی۔ ابھی 6 منٹ کا وقت